السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اقبال یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہم آشنا۔ روزمرہ کے معمول کی طرح حاضر خدمت ہوں۔ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے کہ جس نے کچھ لوگوں سے مزدوری پر رات تک کام کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے آدھے دن کام کیا، پھر جواب دے دیا کہ ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں۔ یہ یہود تھے۔ پھر اس شخص نے دوسرے مزدور بلائے اور ان سے کہا کہ دن کا جو حصہ باقی بچ گیا ہے، یعنی آدھا دن، اسی کو پورا کر دو، شرط کے مطابق مزدوری تمہیں ملے گی۔ انہوں نے بھی کام شروع کیا، لیکن عصر تک وہ بھی جواب دے بیٹھے۔ یہ نصارہ تھے۔ پس اس تیسرے گروہ نے، جو اہل اسلام ہیں، پہلے دو گروہوں کے کام کی پوری مزدوری لے لی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تم سے پہلے کی امتوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنا عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے۔ تورات والوں کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر صبح سے عمل کیا، آدھے دن تک پھر وہ عاجز آ گئے، کام پورا نہ کر سکے۔ ان لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ ایک قیراط دے دیا گیا۔ پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے آدھے دن سے عصر تک اس پر عمل کیا اور وہ بھی عاجز آ گئے، ان کو بھی ایک قیراط ان کے عمل کا بدلہ دیا گیا۔ پھر عصر کے وقت ہم کو قرآن ملا، ہم نے اس پر سورج کے غروب ہونے تک عمل کیا اور کام پورا کر دیا، ہمیں دو دو قیراط ثواب ملا۔ اس پر ان دونوں کتاب والوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، انہیں تو آپ نے دو دو قیراط دیے اور ہمیں صرف ایک ایک قیراط، حالانکہ عمل ہم نے ان سے زیادہ کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تو کیا میں نے اجر دینے میں تم پر کچھ ظلم کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ زیادہ اجر دینا میرا فضل ہے، جسے میں چاہوں دے سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت سی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ یہ امت دنیا میں سب سے بعد میں آئی، لیکن جنت میں یہ امت سب سے پہلے جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس فضیلت سے نوازا ہے کہ اگر یہ امت جو ہے ایک نیکی کرتی ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک عطا کیا جاتا ہے، اس کی نیت اور اخلاص کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، اگر یہ امت کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو ارادے پر بھی انہیں ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور اگر یہ امت کسی گناہ کرنے کا ارادہ کرتی ہے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اس عمل نہ کرنے پر بھی اسے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور گناہ کی نیت کرنے پر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جب اگر وہ اس پر عمل کر لے تو ایک گناہ کے بدلے صرف ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی اس امت کی فضیلتوں میں سے فضیلت ہے۔ اگر اس گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بدلے میں بھی اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے، اس امت کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس امت پر جو کتاب یعنی قرآن مجید نازل ہوئی وہ ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، تورات، زبور، انجیل، تو وہ ان کے انبیاء کرام کو تو یاد ہوتی تھی لیکن ان کے امتیوں کو یاد نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کو بدل دیا گیا۔ لیکن یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ ان پر نازل ہونے والی قرآن مجید کی کتاب جو ہے وہ ان کے سینوں پر محفوظ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے، اس امت کی زندگی بالکل مختصر ہے۔ اگر اس سے پہلے امتیں دیکھی جائیں تو ان کی زندگیاں طویل تھیں، اور ان کی زندگی میں شریعت کے احکام جو تھے وہ بہت سخت تھے۔ مثلا اگر کسی نے زکوٰۃ دینی ہوتی تھی تو وہ کسی خالی میدان میں جا کر جو ہے اپنی زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کی وہ چیز رکھ دیتا۔ آسمان سے اگر بجلی اس پر گرتی اور اس کو جلا دیتی تو وہ سمجھا جاتا کہ اس کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ لیکن اگر جو ہے آسمان سے بجلی نہ گرتی تو سمجھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں اسے شرمندگی اٹھانا پڑتی اور وہ اس چیز کو وہیں رکھ کے واپس آ جاتا۔ لیکن اس امت کی فضیلت ہے
کہ اس امت کی اگر کوئی زکوٰۃ ہے تو یہ اپنے ہی ہمسایوں کو، غریب بھائیوں کو، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اور انسانوں کے ہی کام وہ چیز، وہ مال آتا ہے، اور یہ چیز پردے میں ہی ہوتی ہے کہ وہ چیز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت سی فضیلتوں سے نوازا ہے، تو اس لیے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے اس امت میں پیدا فرمایا۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ چند انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان انبیاء کرام نے جب اس امت کی فضیلت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کی کہ اے پروردگار یہ امت ہمیں عطا کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے یہ امت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چن کے رکھی ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے ان کی فضیلت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار اگر آپ یہ امت ہمیں عطا نہیں کرتے تو ہمیں اس امت میں پیدا فرما دیجئے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ قرب قیامت کے نزدیک وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔